بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ امام جلدی ظہور کرے۔ امام کے ظہور کی راہ میں ہم ہی رکاوٹ ہے۔ امام کو انتظار میں ہم رکھتے ہیں۔ انسانوں کا معاشرہ نہیں چاہتا ہے کہ ترقی کرے۔ یہ ہم ہے کہ نہیں چاہتے ہیں معنوی اعتبار سے ہم ترقی کریں۔ یہ ہم نہیں چاہتے ہیں تا دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی ہم آگے نکلیں۔ ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہے۔ اگر امام ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے پاس ہوتے، ہمارے درمیان میں ہوتے، خداوند متعال نے انبیاء کو، اولیاء اور اوصیاء کا جو سلسلہ خدا نے اس نظام ہستی میں کیا تھا، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ان ہستیوں کے ذریعے انسان ترقی کرے، انسانی معاشرہ زوال کی طرف نہ جائے، انسانی معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہو، روز بروز ترقی کی طرف انسانی معاشرہ آگے بڑھیں۔ دنیاوی اعتبار سے خدا انسانوں کو ترقی کی منزل پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اخروی اعتبار سے، مادی معنوی دونوں اعتبار سے خدا چاہتا ہے کہ انسان ترقی کرے، تکامل کی طرف آئے، انسان اپنی زندگی میں انسانی زندگی جیے۔ انسانی جو اقدار ہے، الہی جو اقدار ہے، ان اقدار کو انسان اپنے معاشرے میں جاری کرے، جامع عمل پہنائے۔ ان اقدار کے سائے تلے انسان معاشرے میں جیے، ایک عزت کی زندگی، کرامت اور انسانیت کی زندگی خدا انسانی معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کو جامع عمل پہنانے کے لیے خدا نے اپنی بارگاہ سے تربیت شدہ افراد کو انبیاء کی شکل میں، اولیاء، اوصیاء، ائمہ ہدی علیہم صلوات اللہ اجمعین کی شکل میں مبعوث کیا، بھیجا، تاکہ ان کے توسط سے انسانی معاشرہ الہی معاشرے میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن یہ ہم ہے کہ نہیں چاہتے ہیں کہ انبیاء کے ذریعے ہم ترقی کریں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں بندگان خدا کے ذریعے ہم کامیابی کے راستے پر چلے۔ ہم ہی اپنی راہ میں، ہدایت کی راہ میں ہم رکاوٹ ہے، تربیت کی راہ میں ہم رکاوٹ ہے، علم کی راہ میں ہم رکاوٹ ہے، ترقی کی راہ میں ہم رکاوٹ ہے۔ اسی وجہ سے انسانوں کا سب سے بڑا دشمن خود انسان ہے۔ یعنی سب سے زیادہ جو انسان کو جس نے دھوکہ دیا ہے اور دے رہا ہے وہ خود انسان ہے۔ انسانوں کا سب سے بڑا دوست بھی خود ہے، انسانوں کا سب سے بڑا دشمن بھی خود ہے۔ خدا تو انسانوں کا دوست ہے اور خدا چاہتا ہے کہ یہ انسان اپنی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں آئیں، ترقی کریں، اور ترقی کی انتہا بارگاہ الہی ہے۔ وہاں تک لے جانے کے لیے خدا نے انبیاء میں تین باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ انبیاء میں جس نبی نے سب سے زیادہ عمر کی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ عمر جو آپ کی تبلیغی عمر جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ 950 سال کی عمر آپ نے کی ہے۔ یعنی جو صرف تبلیغی جو عمر آپ نے گزاری ہے 950 سال آپ نے معاشرے میں رہ کر، معاشرے کے ساتھ اللہ کی طرف آپ نے پکارا۔ حضرت نوح اولو العزم انبیاء میں سے ایک نبی ہے۔ آپ آئے تھے، خدا نے آپ کو مبعوث کیا تھا تاکہ معاشرے کی ہدایت کرے، تربیت کرے، ترقی کی طرف لے جائیں۔ شب و روز آپ نے محنت کی، شب و روز، دن رات آپ نے محنت کی، دن رات آپ نے تبلیغ کی، وہ بھی 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال نہیں، بلکہ 950 سال آپ تبلیغ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آخر میں آپ کے ساتھ کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟
100 کے قریب بھی لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، 100 سے کم لوگ، 950 سال تبلیغ کے نتیجے میں 100 سے کم لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جبکہ آپ دن رات لوگوں کی تبلیغ، تربیت اور ہدایت کی راہ میں آپ تیار تھے، لیکن لوگوں نے خود نہیں چاہا۔ قرآن کی آیت خوبصورت طریقے سے اس کی ترجمانی کرتی ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، پاک پروردگارہ میں نے جس معاشرے کے لیے تو نے مجھے مبعوث کیا تھا کہ ان کی تربیت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو تیری بارگاہ میں لانے کے لیے جو ذمہ داری مجھے دے کر تو نے مبعوث کیا تھا، میں نے پکارا ان کو لیلاً و نہاراً، دن رات میں نے پکارا، 24 گھنٹے میں پکارتا رہا، نہ رات کی پرواہ، نہ دن کی پرواہ، نہ خستگی کی پرواہ، قوم کی ہدایت کی خاطر، قوم کو سمجھانے کی خاطر، قوم میں بصیرت، شعور پیدا کرنے کی خاطر، قوم کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کی خاطر، دعوت قومی لیلاً و نہاراً، 950 سال میں نے قوم کو پکارا، قوم کی ہدایت کے لیے۔ اپنی سختی کا میں نے خیال نہیں رکھا، اپنی تھکن کا میں نے خیال نہیں رکھا، قوم کی ہدایت اور تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، قوم کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 950 سال ان کو پکارا، لیکن ان کی طرف سے جواب کیا ملتا ہے؟ حضرت نوح کو، اس محسن کو کیا جواب ملتا ہے؟ حضرت نوح کے ساتھ دینے کی بات اپنی جگہ، حضرت نوح کی باتیں سننے کی بات اپنی جگہ، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایک صف میں بیٹھنا، آپ کے ساتھ ساتھ چلنا، آپ کا دفاع کرنا، آپ کے ساتھ دینا، پیروی کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، یہاں تک حضرت نوح کی قوم بگڑ جاتی ہے، نہیں چاہتی ہے کہ آپ کے ساتھ دے دیں، حتیٰ یہاں تک کہ یہ قوم نہیں چاہتی ہے کہ حضرت نوح کو دیکھیں، حضرت نوح نظر آئیں، یعنی دیکھنا بھی انہیں گوارا نہیں ہے، آمنا سامنا ہونا بھی انہیں گوارا نہیں ہے۔ 950 سال دن رات حضرت نوح انہیں اللہ کی طرف پکارتے ہیں، لیکن قوم کی طرف سے جو ریئیکشن آپ دیکھتے ہیں وہ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، نفرت کے علاوہ، دشمنی کے علاوہ، مجھ سے دوری اختیار کرنے کے علاوہ، مجھ سے منہ موڑنے کے علاوہ حضرت نوح کو قوم نے کچھ بھی نہیں دکھایا۔ یعنی بجائے اس کی کہ حضرت نوح کے قریب آئیں، حضرت نوح سے دوستی کریں، حضرت نوح کی محبت ان کے دلوں میں آئے اور یہ لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت نوح ہمارے لیے ہے، ہماری تربیت کے لیے ہے، ہمیں بنانے کے لیے، ہمیں حیوانی زندگی سے نکالنے کے لیے ہے، ہمیں تکامل تک پہنچانے کے لیے ہے، یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ یہ تو ہمارے دشمن ہیں، یہ تو ہمیں تنزلی کی طرف لے جانے کے لیے آئے، یہ ہماری راہ میں رکاوٹ ہے، ہماری چاہتوں کی راہ میں حضرت نوح رکاوٹ ہے۔ نوح پر اپنے آپ کو ترجیح دیتے تھے، حضرت نوح کی چاہتوں پر قوم اپنی چاہتوں کو ترجیح دیتی تھی، اپنے سے قوم کو پیار تھا، حضرت نوح سے قوم کو پیار نہیں تھا، خود کو چاہتی تھی، حضرت نوح کو یہ قوم نہیں چاہتی تھی، جبکہ حضرت نوح دن رات ان کے انتظار میں ہے، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ان کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں۔ جب خود قوم بگڑنا چاہے تو حضرت نوح کیا کرے؟ جب خود قوم معاشرہ ترقی نہ چاہے، تنزلی چاہے تو حضرت نوح کیا کرے؟ جب خود قوم اس کنویں میں رہنا چاہے، اسی اندھیرے میں رہنا چاہے، پستی کی طرف جانا چاہے، جب خود قوم حیوانی زندگی کے اندر رہ کر مرنا چاہیں، سڑنا چاہیں، ترقی کو اگر دیکھنا ہی نہ چاہیں تو حضرت نوح کیا کریں؟ حضرت نوح کیا کریں؟ یہ ایک دن رات پکارا، لیکن قوم
فرار ہونے کے علاوہ، نفرت کے علاوہ قوم کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ مولا امیر المؤمنین کے ساتھ بھی، مولا کی قوم نے بھی، مولا کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا بھی کچھ اس طرح کا عکس العمل رہا ہے۔ مولا امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں: الا وانی قد دعوتکم الی قتال ہؤلاء القوم لیلا ونہارا وسرا واعلانا، میں نے تمہیں پکارا، آئیں دشمن داخلی کے ساتھ لڑتے ہیں، دشمن خارجی کے ساتھ لڑتے ہیں، ترقی کی راہ میں جو دشمن ہے، جو رکاوٹیں ہیں، اس کو